نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عورت کی آزادی کے بارے میں۔ جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، انسان دنیائی مال و متاع کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے، اور یہ محبت اسے تنزل اور پستی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ آج اکثر و بیشتر مرد اور عورتیں اسی تقاضوں میں ہیں کہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، مال و دولت اکٹھا کی جائے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کی جائے۔ مغربی اور یورپین کلچر اور تہذیب نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ایسی راہ دکھا دی ہے کہ جس پر چل کر عورت زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھا کر سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے۔ مگر اس راہ غیر مناسب پر چلتے وقت عورت کئی ناجائز اور خلاف شرع کاموں کا بھی ارتکاب کر لیتی ہے، جو اس کی عزت و آبرو پر ایک بدنما داغ لگا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسے پوری آزادی اور چھوٹ مل جاتی ہے۔ مرد و عورت کا اختلاط، بے پردگی، جنسی تعلقات جیسی برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ مغربی فیشنی چیزیں بھی اسے اپنے اوپر استعمال کرنی پڑتی۔ یقیناً اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور دستور حیات ہے، ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا، اور یہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس مذہب نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی محنت و مزدوری کر کے جائز کمائی حاصل کرنے کے ذرائع عطا کیے ہیں، مگر اسلام چاہتا ہے کہ ایک عورت اپنی عزت و تحفظ کے ساتھ ہر جائز کا اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کارزار میں بھی مردوں کی طرح عورتیں بھی دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتی رہی، مجاہدین اسلام کی مدد کرتی رہی اور ان کی مرہم پٹی میں ہاتھ بجاتی رہی، مگر پردے کی پابندی اور اپنی ناموس عظمت کی قدر کا پاس و لحاظ کرتی رہی۔ آج عورت اپنے حقیقی دائرۂ عمل سے ہٹ کر اور مردوں کے شانہ بشانہ بالکل معمولی اور چھوٹے چھوٹے حقیر کاموں کو کرنے میں اپنی ترقی سمجھتی ہیں۔ وہ کام تو مردوں کے کرنا چاہتی ہیں، مگر اپنی طبی صلاحیتیں اور نسوانیت کے مظاہرے اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، جس نے خطرناک مسائل کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہر ماں بہن پر لازم ہے کہ وہ شریعت کی حد میں رہ کر نیک اور جائز افعال و اعمال کو اختیار کرے۔ اس طریقے پر چل کر اگر وہ پابند شرع ہو گئی تو پھر اس کے لیے وہ بشارتیں ہیں جو خالق کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں قرآن پاک میں۔ سورۃ النحل کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جس مرد اور عورت نے بھی اچھا کام کیا اور وہ مومن ہیں تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے لیے ان کے کیے ہوئے کا اجر دیں گے۔ تو امید ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ان برائیوں اور خرابیوں کے سد پاپ کے لیے کوشش کریں گی، اور خود بھی اس سے درس عبرت حاصل کر کے دوسری ماں بہنوں کو گناہوں سے بچنے کی تاکید کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب